اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، عبدالرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بہت ہی اہم واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ واقعہ افک وہ واقعہ ہے کہ جس میں منافقین اور چند مومنین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا، الزام ان کی دامن عفت اور عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا۔ اس کو آپ ضرور سنیں اور پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ افک سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عفت اور عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا تھا۔ سر یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق مرسی سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوج بھی جو خالی تھا، حوج اس ڈولی کو کہتے ہیں جو پردہ دار خواتین کے لیے اونٹ پر رکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی اور وہاں پر اسے اپنے ہار کی تلاش میں جو وہیں گر گیا تھا، دیر ہو گئی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی انا للہ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لاعلمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا۔ درا حالانکہ دونوں ان باتوں سے یکسر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلاً حضرت حسان مستہ بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاعلمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ افک کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثناء و تعریف کی مستحق تھی، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھی، نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس تان اور بتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ سورۃ النور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ترجمہ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے،
تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور اس میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے، جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔ ایک گروہ اور جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔ دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے ان کی عظمت اور شان اور ان کے خاندان کا شرف اور نمایاں تر ہو گیا۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت اور موعظت کے کئی پہلو ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے اس بہتان تراشوں کو جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان، مستہ اور حمنہ بنت جاش کو حد قذف لگائی گئی، یعنی ان کو سزا دی گئی۔ عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا، اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دوسرے، اس کے پیچھے ایک پورا جتھا تھا۔ اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کا فضل اور احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ، یہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے، جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی یہ بات کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول اور ان کی عزت اور آبرو کا تھا، لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں، بلکہ جس کی حد 100 کوڑے یا رجم ہے، بلکہ جس کی عزت اور آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل اور اعانت کا سر سامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے ہلکا مت سمجھو۔ اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افق میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل کرم ہے جو ان پر ہوا، اور ورنہ وہ بھی اس رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ افق میں ملوث ہو گئے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے، اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اور ان سے مالی تعاون کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ نزول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق کی تھی، تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ کیا گیا۔ ترجمہ سورۃ النور۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تو پھر فرمایا، جو لوگ پاک دامن بھولی والی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بہت بھاری عذاب ہے۔
بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے، اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بغض کا مستحق، اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون یعنی رحمت اللہ سے محروم ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تھا واقعہ افق جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی عزت اور آبرو پر تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔